رک جائیے، 5 منٹ کے لیے ایک خاص بات سنتے ہوئے جائیں، کیونکہ خدا آپ سے کچھ اسپیشل بات کرنا چاہتا ہے اور ایک اسپیشل پرومس خدا آپ کے لیے رکھنا چاہتا ہے آج۔ اس پرومس کو آپ ضرور لیجئے گا۔ میں آج آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایوب نبی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ایوب صابر بھی کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو جوب بولتے ہیں، اور اس کے اگر پہلے باب میں جائیں گے تو وہاں پہ نظر آئے گا خدا اور شیطان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ پھر خدا شیطان کو الاؤ کرتا ہے کہ تو جو چاہتا ہے اس کا کر لے، فقط اس کی جان بچی رہے۔ اور پھر ہمیں یک کے بعد دیگرے حادثات نظر آتے ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے کس طرح اس کے بچے کہیں پہ اپنے بھائی کے گھر پہ کھا رہے تھے، پی رہے تھے، اس ٹائم پہ دشمنوں نے حملہ کیا، اور دشمنوں نے جب حملہ کیا تو سب کو مار دیا، صرف ایک نوکر تھا جو بچ گیا اور جس نے آ کے بتایا، ایوب کو سارا حال بتایا کہ کیا ہوا وہاں پہ۔ پھر جب وہ بات ہی کر رہا تھا تو دوسرا نوکر آیا، اس نے بولا جی فلاں جگہ تیرے جانور سارے چر رہے تھے، پھر رہے تھے، دشمنوں نے حملہ کیا اور سارے نوکروں کو انہوں نے مارا، اور فقط میں بچا ہوں، اور میں اس لیے بچا ہوں کہ تیرے کو آ کے میں خبر دے سکوں۔ پھر وہ بات ہی کر رہا تھا تو تیسرا نوکر آیا، اس نے بولا آسمان سے بجلی گری ہے اور ساری چیزوں کو تباہ کر دیا، سارے لوگ جتنے تھے وہاں پہ مر گئے، صرف میں اکیلا بچا ہوں جو تیرے کو آ کے خبر دے رہا ہوں۔ پھر جب وہ یہ بات کر رہا تھا تو چوتھا آیا، اس نے بولا کہ بڑی زور کی آندھی چلی اور ساری دیواریں گر گئیں اور جو کچھ بیٹھے ہوئے تھے لوگ سب مر گئے، صرف میں اکیلا بچا ہوں تاکہ تجھے آ کے خبر دوں۔ آج میں آپ سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایوب کی زندگی میں بہت ساری باتیں، بہت سارے پیغام سنے ہوں گے۔ آج یہ حوالہ بھلے ایوب کی کتاب سے لیا گیا ہے، لیکن میں ایوب کی زندگی پہ بات نہیں کر رہا، بلکہ میں ان نوکروں کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ آپ غور کریں، نوکروں کے اوپر غور کریں کہ کیا سچویشن ہوگی ان کے سامنے کہ جب آسمان سے بجلی گری ہے، سب مر گئے، صرف وہ نوکر اکیلا بچ گیا۔ کیا سچویشن ہوگی اس نوکر کے سامنے جس کے سامنے اس نے آندھی طوفان کو دیکھتے ہوئے دیکھا اور دیواریں گر گئیں، گھر گر گئے، سب مر گئے، صرف وہ ایک نوکر بچ گیا۔ کیا سچویشن ہوگی اس نوکر کی جس نے اٹیک کو دیکھا کہ دشمن نے اٹیک کیا، سب کو مار دیا، لیکن وہ ایک اکیلا نوکر بچ گیا۔ ایک اور اٹیک ہوا، اس میں بھی ایک اور نوکر بچ گیا، اس نے بھی آ کے ایوب کو خبر دی کہ یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ آج میں آپ کی زندگی پہ نبوت کرنا چاہتا ہوں، میں پروفیسائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اور میں وہ نوکر کی طرح ہیں، وہ نوکر جو بچ گیا۔ کیوں بچ گیا؟ کیونکہ اس کے پاس کچھ کہنے کے لیے تھا، اس کے پاس ایک گواہی تھی جو بتانے کے لیے تھی۔ اس نے یہ بتایا کہ ایسا ایسا ہوا، سب مر گئے، خالی میں بچا ہوں۔ دوسرا آیا، اس نے بولا ایسا ایسا ہوا، سب مر گئے، خالی میں بچا ہوں، اس لیے بچا ہوں کہ میں یہ بات بتا سکوں۔ آسمان سے بجلی گری، سب مر گئے، خالی میں بچا ہوں، اس لیے کہ میں بات بتا سکوں۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے خدا بول رہا ہے، آپ وہ لوگ ہیں جو آنے والے دنوں میں بڑے دلیری کے ساتھ کھڑے ہو کے دنیا کو بتائیں گے کہ اس پینڈیمک سیزن میں بہت سارے لوگوں کی جاب چلی گئی، بہت سارے لوگ اپنے ملک میں واپس چلے گئے، بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے، لیکن واحد میں کھڑا رہا، اس لیے کھڑا رہا کہ میرے پاس، میرے اندر ایک گواہی ہے، میں تاکہ دنیا کو بتا سکوں کس طرح میں کھڑا رہا۔ بہت سارے لوگوں کا اس پینڈیمک میں کاروبار ختم ہو گیا، بڑی بڑی کمپنیاں دیوالیہ ہو گئی، بڑے بڑے مالز بند ہو گئے، سب کچھ بند ہو گئے، لیکن آپ کھڑے رہے، اس لیے خدا نے آپ کو کھڑا رکھا کیونکہ آپ کے اندر خدا نے ایک گواہی رکھی ہے، آپ کے اندر خدا نے ایک بات چھپا کے رکھی ہے جو آپ نے دنیا کو بتانی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے بول سکتے ہیں کہ جس طرح کرونا نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جان لی، میری زندگی میں بھی کرونا آیا، میرے جسم پہ بھی کرونا نے اٹیک کیا، لیکن میں بچ گیا، اس لیے بچا تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کیوں میں بچا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ بہت سارے آپ میں سے نوجوان لڑکے ایسے ہیں جو بول سکتے ہیں کہ میرے دوست جتنے ہیں، کوئی ڈرنک کرتا ہے،
کوئی اسموکنگ کرتا ہے، لیکن میں اکیلا بچا ہوا ہوں، اس لیے بچا ہوا ہوں کہ میں بتا سکوں کیوں میں بچا ہوا ہوں۔ بہت سارے نوجوان لڑکے جن کی گرل فرینڈز ہیں، بہت سارے نوجوان لڑکیاں جن کے بوائے فرینڈ ہیں، آپ کے آس پاس آپ کو نظر آئیں گے، لیکن آپ گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے یا کھڑی ہوں گی اور بولیں گی میں بچی ہوئی ہوں اکیلی، یہ سب اس طرح ہیں لیکن میں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے شادی کے لیے۔ بہت سارے حادثات میں لوگ پاگل ہو گئے، ذہنی توازن کھو گئے، لیکن خدا آپ کو وہ نوکر کی انوائنٹنگ دے رہا ہے کہ آپ دنیا کو بتا سکیں ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، لیکن میں بچا اس لیے کہ میں بتا سکوں کہ مجھے خدا نے کس طرح سے بچایا، میں بتا سکوں، یہ ٹیسٹیمنی دے سکوں، میں گواہی دے سکوں کہ جو سب کے لیے ہوا، جو سب کے لیے جان لیوا تھا، میرے لیے نہیں تھا، کیونکہ یو آر دا چائلڈ آف گاڈ، کیونکہ آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہو۔ آپ شیطان کے لیے ایزی ٹارگٹ نہیں ہو، آپ شیطان کے لیے ترنے والا نہیں ہو کہ وہ آپ کو نگل جائے۔ خدا نے اگر آج بھی آپ کو بچا کے رکھا ہے تو اپنا منہ کھولیں، گواہی دیں، لوگوں کے سامنے بتائیں کہ کس طرح ان حالات میں، کس طرح اس ساری افراتفری کے ماحول میں آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے، کس طرح آپ نے اپنے آپ کو پاک پوتر رکھا ہے، کس طرح آپ نے کبھی شراب کے گلاس کو ہاتھ میں نہیں پکڑا، کس طرح آپ نے کبھی سگریٹ کو اپنی انگلیوں میں نہیں پکڑا، کس طرح آپ نے اپنی آنکھوں کو پاک رکھا ہوا ہے، کس طرح آپ نے اپنے خیالوں کو پاک رکھا ہوا ہے۔ یہ گواہی خدا آپ سے سننا چاہتا ہے، اسی لیے خدا نے آپ کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ اپنا منہ کھولیں اور ضرور گواہی دیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔